عرفہ کے روزے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص عرفہ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عرفہ کے روزے کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل ایک بحث بہت زیادہ عام ہے کہ ہم کہاں کے اعتبار سے روزہ رکھیں۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں ہیں یا کسی دوسرے ملک میں ہیں تو عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ تو یہ مسئلہ انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ یہ دو تین باتیں غور سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عربی کی آپ کوئی بھی بڑی ڈکشنری، کوئی بھی بڑا لغت آپ اٹھا لیں، اس میں عرفہ کا معنی دیکھیں، وہاں لکھا ہوگا 9 ذی الحج، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ۔ اور ایک روایت میں ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، وہاں پر 4237 نمبر روایت ہے، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ آئے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ عرفہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اس کو عرفہ نام کیوں دیا گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آدم اور حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تو ان کی یہاں ملاقات ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ عرفہ معرفت سے، تعارف سے نکلا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام نے حج کے ارکان سکھائے، انہوں نے ان ارکان کو سیکھ لیا اور اس نے کہا کہ عرفت، میں نے ان ارکان کو پہچان لیا۔ بہرحال وہ ایک دوسری بحث ہے، لیکن یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ اب آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، آپ جہاں پہ رہتے ہیں تو بقرہ عید 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ آپ جس تاریخ کو عید منائیں گے اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیں، وہ عرفہ کا روزہ ہے۔ اگر آپ پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ 8 ذی الحجہ کو بھی رکھیں، 9 کو بھی رکھیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 2024 کو جو عید ہے وہ پیر کے دن ہے، تو آپ اتوار کے دن روزہ رکھیں، ہفتے کے دن بھی رکھیں، کیونکہ ذی الحجہ کے جو ایام ہے اس میں ویسے بھی روزہ رکھنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن عرفہ یہ 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں۔ تو آپ 9 ذی الحجہ کو اگر عید آپ پیر کو منا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقرہ عید آپ 10 ذی الحجہ کو منا رہے ہیں، تو اس سے ایک دن پہلے جو دن ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہے، تو 9 ذی الحجہ کا آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ 2 روزے رکھنا چاہتے ہیں تو 2 رکھ لیں، 8 ذی الحجہ کو بھی رکھیں، 9 کو بھی رکھیں۔ یعنی اس سال پیر کو عید ہے تو آپ ہفتے کو بھی روزہ رکھیں اور اتوار کو بھی روزہ رکھیں، کوئی ممانعات نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا اختلافی مسئلہ ہے نہیں، آپ جس وقت روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، ہفتے کو بھی رکھ سکتے ہیں، اتوار کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر پیر کے دن عید ہو تو آپ اتوار کو روزہ رکھیں، اور اس کے ساتھ اگر ہفتے کا رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ لیں۔